بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے والی کلاسوں میں ہمارا شد اور جزم کا سبق چل رہا تھا۔ 2-3 دن مصروفیت کی وجہ سے میں دوسرا سبق اپلوڈ نہیں کر سکا، تو آج ہم پھر ویسی چند مثالیں پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر جو شد والی ہوں گی، جو عوام الناس کے لیے پڑھنا جن کا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو مثالیں بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کی اچھی طرح سے مشق کر لیں، 1-2 دفعہ سن لیں، تو آپ کو یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی استعمال ہوں گے آپ کو ان کے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ چونکہ عوام الناس کے لیے جن کو قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، تو میں ایسی مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آسان طریقے سے بتا دوں گا، آپ کو پڑھنا آسان لگے گا۔ تو آئیے آج ہم شد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہیں شد کے بارے میں، شد کی علامت میں نے بتا دی تھی شد کس طرح ہوتی ہے، پھر یہ بھی بتایا تھا جس حرف پہ شد آ جائے اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق اور دوسرا اس کی اپنی حرکت کے مطابق۔ میں نے اس کو مثال کے ذریعے بھی سمجھایا تھا پچھلی کلاس میں، آپ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج پھر میں 2-3 مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں وائٹ بورڈ پر۔ یہ لفظ ہے یومئذ، یا کے اوپر زبر، وا کے اوپر جزم، یا زبر وا یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ آتا ہے حمزے کے نیچے سے زیر، یومئی، یہ ذال ہے، ذال 2 زیر زن، یومئذن۔ اب اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ بن گیا یا زبر وا یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیری، یومئی، ذال 2 زیر زن، یومئذن۔ لیکن اس سے آگے لفظ آتا ہے اس طرح، یا زبر و یو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یا کے اوپر شد بھی ہوتی ہے، زبر بھی ہوتی ہے، اور یہاں جیسے اب ہم کس طرح پڑھیں گے یہاں کو، یعنی اگر اس طرح اس کو چھوڑ کے صرف اس لفظ کو پڑھا جائے، یہ بن جائے گا یومئذن، یومئذن۔ لیکن جب آگے شد آ جاتی ہے، اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یومئذی، یومئذی۔ اب یہ زن نہیں بنے گا، اب یہ زال اس شد کے ساتھ ملے گا، اب یہ بن جائے گا یومئذی، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آتا ہے لقومی، اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے، لام زیر لی، کاف زبر و قو، لقو، میم 2 زیر من۔ اب کیا بن گیا لقومن۔ لیکن اس سے آگے جو لفظ آتا ہے یاقلون، یاقلون، یا کے اوپر شد بھی ہے، زبر بھی ہے، عین کے اوپر جزم ہے، یا، قاف زیر قی، لام پیش والو، یاقلون، ٹھیک ہے۔ اگر صرف اس کو پڑھا جائے یہ بنتا ہے لقومن، لیکن جب آگے یا آ گیا، یا کے اوپر شد ہے، اب یہ بن جائے گا لقومی۔ اگر اس لفظ کو چھوڑ دیں یہ میم 2 زیر من بنتا ہے، لقومن بنتا ہے، لیکن جب اس کے آگے شد آ گئی تنوین کے آگے، اب یہ بن گیا لقومی یعقلون۔ اس طرح ایک اور مثال ہے لقومی یتفکرون، وہاں بھی یا کے اوپر شد ہوتی ہے۔ تو اس مثالوں کو سمجھ لیں۔ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کے اندر لفظ ہے سنوانن، سواد، نون زیر سن، والف زبر وا، سنوا، نون 2 زیر نن، سنوانن، سنوانن۔ یہاں تک تو یہ سنوانن بن رہا ہے، لیکن اس سے آگے والا جو لفظ ہے وہ ہے یسقا، یا کے اوپر شد بھی ہے، پیش بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ شد ہے اور پیش ہے، یس، قاف کھڑی زبر قا، یسقا۔ اگر اس کو اکیلا پڑھا جاتا، سواد نون زیر سن، والف زبر وا، سنوا، نون 2 زیر نن، سنوانن۔ لیکن جب اس کو آگے والے حرف پہ ہم نے دیکھا یا ہے، یا کے اوپر شد ہے، اب یہ بن جائے گا سنوانی، سنوانی بن جائے گا۔ جس طرح یہ یومئذی، یومئذی بن گیا، یہ لقومی بن گیا، یہ سنوانی بن جائے گا، سنوانی۔
ایک اور لفظ سمجھیے، یہ یسقا ہے، اس سے آگے جو آیت میں لفظ آتا ہے بما، با زیر بی، بما حمزہ دو زیر ان، بما ان، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک تو یہ بما ان پڑھا جائے گا، حمزہ دو زیر ان، بما ان، لیکن جو آگے والا حرف آتا ہے اس کے اوپر وا آتا ہے، بما ان۔ اب یہ لفظ ہے واحد، یہاں وا کے اوپر شد بھی ہے، زبر بھی ہے، واحد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ حمزہ اس کے ساتھ ملے گا، اگر اس کو علیحدہ پڑھتے تو حمزہ دو زیر ان بنتا، بما ان بنتا، لیکن جب اس کو واو کے ساتھ ملایا بما یوں بن گیا۔ یہ تو یہ مشکل مثالیں تھیں، میں نے وہ آپ کو کوشش کی سمجھانے کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ ایک دفعہ ان کو دہرا دیتا ہوں میں۔ اب جیسے یہ لفظ ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دے، اس کو پڑھیں، یا زبر و یوم میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای زال دو زیر زن، یوم ای زن، لیکن جب دو زبر ہے، دو زیر ہے، آگے جب یا کے اوپر شد آ گئی، اب اس کو یوم ای زن نہیں پڑھیں گے، یوم ای زی پڑھیں گے، یوم ای زین۔ اسی طرح یہ لفظ ہے لقومن، میم پہ کیا ہے، میم دو زیر من، لقومن، اگر اس کو سائڈ پہ رکھیں، اس لفظ کو لقومن بنتا ہے، لیکن جب یہ ہم نے یاقلون لکھا، یاقلون یعنی جو عقل جس کی وہ ہے، مصدر ہے، عقل جو لفظ ہے، اب جب تنوین کیا گیا، آ گیا، یا کے اوپر شد بھی ہے، تو لقومن نہیں پڑھیں گے، لقومی پڑھیں گے، می، لقومی۔ اسی طرح یہ اگر اکیلا پڑھتے سنوانن بنتا، آگے یا کے اوپر شد ہے، سنوانی بن جائے گا، سنوانی یسقا بماء، اگر اس کو نہ ملاتے یہ بن جاتا بماء، لیکن جب حمزہ دو زیر ان آگے واو آ گیا، واو کے اوپر شد آ گئی، اب یہ بنے گا بماء، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مشق کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا یہ۔